الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا: شهر رمضان الذي أنزل إليه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وقال أيضا: إذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال: لا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: قد أقبل إليكم شهر الله بالبركة والرحمة والمغفرة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. آئے قرآنی سورہ بقرہ 183 سے لے کر 185 آیت تک ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رمضان کا پورا کورس بیان کر دیا. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پر اسی طریقے سے روزے فرض کیے گئے جس طرح قرآنی امتوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. روزے کا حکم 183ویں آیت کے اندر. پھر 185 آیت میں ارشاد ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. جو قرآن ماہ رمضان میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور قرآن بہار ہے ماہ رمضان میں. قرآن کی بہار ماہ رمضان ہوا کرتی کیونکہ جو ہے ماہ رمضان میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جاتا ہے. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا اسی 186 آیت میں سورہ بقرہ کی: اذا سألک عبادی انی فانی قریب. جب کوئی بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں بندے سے انتہائی قریب ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. یہاں پر دعا، اعمال، شب قدر، نماز شب، روزانہ کی دعا یا علی و یا عظیم، اور دعا افتتاح جو سحری کی دعا ہے، روزانہ کی دعائیں، سب کچھ اسی جب بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے، حاجت کو مانگتا ہے، تو اللہ انتہائی ہم سے قریب ہے اور ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے. دعاؤں کا حکم آ گیا. اس کے بعد 127ویں آیت میں ارشاد ہوا: لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو فلاں کام انجام نہیں دینا. تو اعتکاف کا حکم جو ماہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے، یہ بھی اسی آیت کے اسی ایک ہی جگہ پر پورا ماہ رمضان کا کورس بیان کر دیا. پھر کیا، ہمیشہ جب طبیب ایک نسخہ لکھتا ہے تو نسخہ لکھنے کے بعد وہ کہتا ہے
کہ نسخہ مکمل ہونے کے بعد جب تم دوائی بند کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنا چیک اپ کروا لو، دیکھو کہ تمہاری بیماری ختم ہوئی تو دوائی بند کرو۔ اگر جو ہے چیک اپ کرنے کے بعد رپورٹ اچھی نہیں آئی، چیک اپ کرنے کے بعد نتیجہ اچھا نہیں آیا، تو اس کا مطلب ابھی دوائی کی ضرورت ہے نہیں۔ تو خداوند متعال بھی یہ کورس دے رہا ماہ رمضان میں آپ کے روح کا علاج کرنے کے لیے۔ اب دیکھو کہ اس کے بعد نتیجہ کیا ہے، قرآن اس نتیجے کو بھی بیان کر رہا ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل۔ نتیجہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں آپ نے پورے کورس پر عمل کیا، دیکھو کہ اب حرام سے بچنا، آپ نے حرام مال کھانا بند کر دیا ہے نہیں۔ اگر حرام مال کھانا بند کر دیا اور گناہوں سے بچنا شروع کر دیا تو سمجھ لو آپ کا رمضان کا کورس بالکل صحیح ہوا ہے، آپ کا نسخہ بالکل صحیح ہے جو اللہ نے دیا تھا، آپ کا علاج ہو گیا ہے۔ اور اگر جو ہے آپ کا علاج کرنے کے باوجود رپورٹ صحیح نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ابھی بھی علاج کی ضرورت ہے۔ بس اس لیے آخری میں اللہ نے نتیجہ بھی دیا، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تم اپنے مالوں کو باطل طریقے سے ملا کے نہ کھا جایا کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ اگر کسی میں اب بھی حرام مال کھانے کی عادت باقی ہے، حرام کام انجام دینے کی عادت باقی ہے، اس کا مطلب ماہ رمضان کا کورس کر لینے کے باوجود اس کا علاج نہیں ہوا ابھی، علاج کی ضرورت ہے اس کو۔ بس اس لیے آخر میں اپنے آپ کو خود چیک کرو کہ میں ماہ رمضان میں کامیاب ہوا یا کامیاب نہیں ہوا ہو، علاج خود کر کے دیکھو، چیک اپ کرو خود اپنا۔ اور اس سے قرآن نے بہت مختصر الفاظ میں کہا لعلکم تتقون، شاید تم میں تقوی آ جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بیماری ختم۔ تقوی یعنی کیا؟ گناہوں سے بچنے کا طریقہ آپ نے نکال لیا ہے، علاج ہو گیا ہے۔ جو انسان بھی خالی زندگی میں گناہوں سے بچ رہا ہے سمجھ لے اس کا علاج ہو گیا ہے، وہ اس کو مزید اور اپنے نفس کو ترقی دینا ہے۔ تقوی کا خلاصہ جو ابتدائی مرحلہ ہے کہ انسان گناہ سے بچ جائے۔ کائنات کا سب سے بڑا ہنر یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ جائے، واجبات کو انجام دے کے گناہ سے بچے یا حرام سے بچ کے گناہوں سے بچے۔ گناہوں سے بچنا یہ سب سے بڑا ہنر ہے انسان کا، گناہوں سے بچنا۔ اور گناہوں سے کیسے بچا جاتا ہے؟ ہم نے عرض کیا کہ اس کے دو طریقے ہیں، دو چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ نمبر ایک، انسان کو اپنی قبر و موت یاد رہے، جو امام علی نقی علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اور نمبر دو کہ انسان وہ مسائل جو روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے وہ سیکھے۔ علم ہوگا تو صحیح شرعی مسائل پر عمل کرے گا، علم نہیں ہے تو وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں عمل کروں لیکن عمل بیکار ہو جائے گا۔ جب تک کہ آدمی کو پتہ نہ ہو کہ کس طرح کام انجام دینا ہے تب تک جو ہے وہ سارے اعمال انجام دیتا بھی رہے، وہ غلط سلط ہو جائیں گے، اس کے نتیجے میں جو ہے انسان میں تقوی ایجاد نہیں ہو سکتا ہے۔ بس دو چیزیں جو انسان کے اندر تقوی اور گناہوں سے بچنے کا کام انجام دے سکتا ہے، ایک قبر یاد رہے، دوسرا علم۔ علم اتنا کہ جو روزمرہ کے شرعی مسائل انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں وہ سیکھے، اس سیکھنے کے ذریعے سے صحیح طریقے سے جیسے اللہ نے کہا ہے اس طریقے سے مسائل کو انجام دے، احکام شرعیہ کو انجام دے، اس سے انسان گناہوں سے بچے۔ علم اور قبر یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اس لیے اسی پر تبصرہ کرتے ہوئے مولا علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں، مولا کے پاس مختلف قسم کے لوگ آیا کرتے تھے۔ ادھر مولا جو ہے وہ مسجد میں خطبہ دے رہے تھے کہ وہاں سے ایک بہت بڑے یہودی عالم کا گزر ہوا، وہ آ کر کے مولا کا خطبہ سنتا ہے، اس کو بڑا مزہ آیا خطبے میں۔ جب وہ تھا آنے لگا تو اس نے مسلسل مولا کا خطبہ سنا تقویٰ کے بارے میں،
اب سنا اس کو تو بہت مزہ آیا. اب چونکہ دیکھا کہ وہاں مجمع میں بہت بڑے بڑے عالم بیٹھے ہوئے ہیں تو مولا انہی کے اعتبار ان کی عقل کے اعتبار سے خطبہ دیا کرتے. ایسا خطبہ مولا نے دیا کہ وہاں کے عرب لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ کیا کرے گا. وہ ان کے عالموں کے حساب سے وہ خطبہ دے رہے ہیں. ان کی تو سمجھ میں نہیں، اوپر سے سر کے اوپر سے ہی گزر گئے لوگ. وہ جو عالم تھے ان کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ مولا کیا کہہ رہے ہیں. اور کبھی کبھی جو ہے مولا کے ان صحابیوں نے جو علم عرفان اور جو ہے تقویٰ کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، جیسے حمام، خطبہ حمام آپ نے سنا ہوگا. حمام نے ایک دن کہا مولا امیر المومنین سے کہ مولا آپ تقویٰ کی علامت کو بتائیں، تقویٰ کی، مومن کی علامت تو تقویٰ کی علامت کیا ہے؟ تو مولا نے متقی کی علامت پیش کی. اس میں مولا نے متقی کی علامت کو جو بیان کیا تو اس کے نظر حمام ایک مرتبہ سنتے سنتے ایک دم گر پڑا. گر کر کے خالی بے ہوش نہیں ہوا، مر ہی گیا. وہ خطبہ جو ہے ایسا خطبہ دیا کہ متقی کی علامت سن کے وہ بے ہوش ہو کے مر گیا، بالکل دنیا سے ہی رخصت ہو گیا. آپ سوچئے کہ کیسا خطبہ مولانا نے دیا کہ سن کے وہ بے ہوش نہیں ہوا، بے ہوش ہو کے مر گیا، بالکل دنیا سے ہی رخصت ہو گیا. اس کے حساب سے پہلے مولانا نے کہا کہ نہیں سنو، جو ہے تمہارے لیے خطرہ ہے، تم جو ہے ڈائریکٹ سنو گے تمہارے لیے خطرہ ہے. پہلے ڈرایا تھا مولانا نے، لیکن کہا نہیں مولا کچھ نہیں، آپ سنائیں، آپ جو متقی کی صفات بنائیں. تو مولانا نے جو بیان کیا وہ ایک دم پٹ سے گرا اور گر کر کے مر گیا ایک دم. دو ہی خطبے مولانا نہج البلاغہ کیسے کہ مولا علی نے جو ہے ان دو خطبوں کو درمیان سے چھوڑ دیا. ایک ہی خطبہ حمام کہ آدمی مر گیا، وہ بالکل خطبے کی متقی کی علامت بیان کرتے وہ سن کے ہی مر گیا وہ ایک دم. دوسرا خطبہ شقشقیہ، خطبہ شقشقیہ جو عرض کر رہے تھے مولا، تو اس وقت جو ہے خطبہ شقشقیہ دیتے دیتے ہوا یہ کہ ایک مرتبہ خطبہ شقشقیہ کے درمیان ایک صاحب نے کوئی الگ سے ایک سوال کر لیا. مولا بڑے جوش و خروش میں خطبہ شقشقیہ دے رہے تھے، اور وہ جو ہے جن لوگوں نے خلافت کو غصب کیا تھا اس کے سلسلے میں پورا بیان کر رہے تھے. ایک مرتبہ درمیان میں کسی نے آ کے ایسے الٹا سوال کر لیا، فالتو کا سوال کر لیا. تو مولا نے پھر اس کو جواب دینا شروع کیا. ابن عباس نے کہا مولا آپ وہ خطبہ جو ہے پیش کر رہے تھے اس کو پورا تو کریں. کہا حاضر شقشقیۃ، یہ ایک ابال تھا جو آیا تھا وہ ختم ہو گیا، بس اب مزید جو ہے مصلحت نہیں سمجھتا ہوں کہ مزید اس کو پورا کیا جا سکے. خطبہ شقشقیہ درمیان میں وہ کسی کے مداخلت کرنے کے نتیجے امام علیہ السلام نے پورا خطبہ نہیں دیا اس کو. تو مولا لوگوں کو دیکھ کے متقی کی علامت کو بیان کیا کہ کبھی جو اتنے عالم ہوتے تھے کہ عام آدمی کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اس کے اعتبار سے جو ہے مولا خطبہ دیا کر. کبھی تقویٰ ہو، علم عرفان کے لوگ بیٹھے ہو تو اس کے حساب سے جو مولا تقویٰ کا جو ہے وہ بیان کیا کرتے. اور کبھی بالکل دیہاتی خانہ بدوش جو لوگ جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہتے ہیں. ایک دفعہ ایک عرب نے آ کے سوال کر لیا. اب جو ہے مولا کا اسٹائل تبدیل ہو گیا بالکل. وہ تھا بدو عرب جن کے لباس بھی بڑے بڑے پھیلے ہوئے لباس ہوا کرتے ہیں، ایک ہی لباس اوپر سے نیچے تک ہوا کرتا ہے. مثلا اس کو سمجھانے کے لیے اس نے کہا مولا تقویٰ کیا چیز ہے اس کو بیان کر. تو مولا نے اس کے اپنے ذہن کے لحاظ سے، کیونکہ جو ہے روایت ہے کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقلوں کے اعتبار سے بات کیا کرو. چنانچہ اس کے عقل کے اعتبار سے مولا نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو تم لوگ صحراؤں میں جنگلوں میں جاتے رہتے ہو، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں. کبھی کبھی ایسی جھاڑیاں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر کانٹے ہی کانٹے ہوا کرتے ہیں، اس کے درمیان سے بھی آدمی کو گزرنا پڑتا ہے. کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے آدمی کو گزرنا پڑتا ہے جہاں پر کانٹے ہی کانٹے ہوا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ جہاں پر ایک آدمی کو کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا پڑتا ہے تو آدمی اپنا لباس کس طرح سے سمیٹ کر اور کتنا احتیاط و الرٹ رہ کر کے اس درمیان والے راستے سے گزرتا ہے کہ جہاں پر کوئی
کانٹا اس کپڑے میں چبھ نہ جائے جس کے اسے کپڑا پھٹ جانے کا خطرہ ہے. اور کپڑا اس زمانے میں بہت قیمتی ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ مشینوں سے کپڑا نہیں بنتا تھا، ہاتھ سے بن کر کے کپڑا بنایا جاتا. کپڑا سونے کی طرح قیمتی ہوا کرتا، اور خاص طور پر ریشم کا کپڑا. اور ریشم کے کپڑے کی خصوصیت ہے کہ ایک کانٹا بھی چبھ جائے تو پورا لباس ادھیڑ کر رکھ دیتا ہے. وہ ایک کانٹا بھی اگر کسی دھاگے میں چبھ جائے تو پورے لباس کو ادھیڑ دیتا ہے. تو اس کو کہا کہ جس طرح آدمی کانٹے دار جھاڑیوں میں ان کے درمیان سے قیمتی لباس پہن کر چل رہا ہو اور تیز ہوائیں بھی چل رہی ہو، تو اس وقت کس طرح انسان کپڑے کو لپیٹ کر اس طرح سے کہ پوری حفاظت و الرٹ ہو کر بڑی احتیاط سے چلا کرتا ہے. بس اس کو احتیاط سے چلنے کا نام ہی تقویٰ ہے. اس لیے کہ ہر جگہ کانٹے ہیں، یعنی گناہوں کے کانٹے لگے ہوئے ہیں. ہوا ہے، یہ ہوا شیطان ہے کہ شیطان جس طریقے سے انسان کو وسوسہ ڈالتا ہے اس طرح ہوا جو ہے آپ کے کپڑے کو کانٹے میں پھنسانے کی کوشش کرے گی. ہوا یعنی گناہوں میں پھنسانے کی کوشش کرے گی. اور آپ جو ہے احتیاط سے چل رہے ہیں، اس احتیاط سے چلنے کا نام ہے تقویٰ، پرہیزگاری، تاکہ گناہوں میں آپ کا کپڑا ملوث نہ ہو جائے. آپ کو ایک لباس دیا گیا ہے، لباس زندگی کا لباس ہے جس کو آپ کو گناہوں کے کانٹے سے بچانا ہے. چنانچہ تیز ہوا چلے گی، کانٹے دار جھاڑیوں کے درمیان سے گزرنا ہے اور کپڑے کو ہر طریقے سے بچانا ہے. تو بچا کر جس طرح الرٹ ہو کر انسان ایسے کانٹے دار جھاڑیوں سے گزرا کرتا ہے، اسی طریقے سے دنیا میں بھی زندگی گزارنا ہے. دنیا میں بھی جو ہے کیا، شیطان آپ کو وسوسہ ڈالتا رہے اور کانٹے دار گناہوں میں آپ کے لباس و زندگی کو پھنسانے کی کوشش کرے گا. لیکن آپ کو بڑا الرٹ ہو کے بڑے احتیاط کے ساتھ وہاں سے گزرنا ہے. جو احتیاط کر کے گزرے گا وہی گناہوں سے بچ کر زندگی گزارے گا، ورنہ جو احتیاط نہیں کرے گا تو کانٹے دار چاروں طرف جو جھاڑی لگی ہوئی، ہوا بھی چل رہی ہے، چنانچہ سارا کپڑا تار ہو جائے گا اور انسان کی روح زندگی گناہوں سے بھر جائے گی اور اس کے نتیجے میں تقویٰ ضائع ہو جائے گا. اس لیے اس بدو عرب کے ذہن کے اعتبار سے مولا نے اس کو تقویٰ سمجھایا کہ تقویٰ ہوتا کیا ہے. ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور وہاں جانے سے پہلے یہ سوچا کہ میں رسالت کے کام کو انجام دینے سے پہلے، رسالت کے کام کو انجام دینے کے بعد پروردگار عالم سے سوال کروں گا کہ پروردگارا تو لوگوں کو مارتا کیوں ہے، اور اگر مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا تھا، اور اب پیدا کیا تو اب مارتا کیوں ہے. یہ سوال جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں ہے کہ پروردگارا تو لوگوں کو مارتا کیوں ہے، اور اگر مارنا ہی تھا تو پھر پیدا کیوں کیا، اب پیدا کیا تو مارتا کیوں ہے. یہ جو ہے سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں آیا. کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ کار رسالت انجام دیا. کار رسالت کو انجام دینے کے بعد چلنے لگے تو آواز آئی، اے موسیٰ تمہارے ذہن میں ایک سوال تھا، وہ کیوں نہیں پوچھا. کہا پروردگارہ مجھے شرم آئی کہ آپ کی خدمت میں اس سوال کو پیش کروں. کہا کہ پوچھو. کہا پروردگارہ تو انسانوں کو مارتا کیوں ہے، اور اگر مارنا ہی تھا تو پیدا کیوں کیا تھا، اور جب پیدا کیا تو مارتا کیوں ہے نہیں. تو پروردگار عالم کی آواز آئی کہ جاؤ اے موسیٰ، جاؤ اپنے گاؤں میں جا کر گندم کی فصل لگاؤ. اب سوال کیا ہے اور پروردگار کا جواب دیکھیں کیا ہے. کہا گندم کی فصل لگاؤ. جب گندم کی فصل لگا 6 مہینے کے بعد جب فصل تیار ہو گئی تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ وہ گندم کی فصل کے خوشے کاٹنے لگے. تو آواز آئی، اے موسیٰ تم اس گندم کی فصل کے خوشے کو کاٹتے کیوں ہو، اور اگر کاٹنا ہی تھا تو پھر پیدا کیوں کیا تھا، پھر جو ہے اس کو فصل کو لگایا کیوں تھا، اور لگایا تھا تو اب جو کاٹ کیوں رہے ہو.
وہی والا سوال جو ہے حضرت موسیٰ سے پروردگار عالم نے کہا کہ اگر جو ہے کاٹنا ہی تھا تو پھر لگایا کیوں تھا، اور لگایا تھا تو پھر مارتے کیوں ہیں؟ وہی سوال جو ہے پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ سے کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار یہ خوشہ جب ہم لگاتے ہیں، جو گندم کا دانہ لگاتے ہیں اور اس سے خوشہ نکلا تو اس کے ایک وقت ایک مدت ہوا کرتی، اس کے بعد خوشے کو کاٹنا پڑتا ہے ورنہ تو بالکل ضائع ہو جاتا ہے. اس لیے ایک مدت تک اس گندم کی فصل کو چھوڑا جاتا ہے، اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے، وہ کاٹنے کے وقت تک کاٹ لیا جاتا ہے. کہا اسی طریقے سے جس طرح اے موسیٰ آپ گندم کی فصل لگاتے ہو، اس کے اندر کیڑا نہیں لگنے دیتے ہو، اس کے اندر پانی دیتے ہو، اس کو پروان چڑھاتے ہو، اس کے اندر کوئی بیماری نہیں آنے دیتے ہو، پرندوں سے محفوظ رکھتے ہو، اس طریقے سے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ایک مدت خاص تک اس کی روح کو کاٹنے کا وقت آ جایا کرتا. اس وقت تک انسان کو دیکھنا ہے کہ وہ اپنی روح کو کتنا گناہوں سے محفوظ کر کے چلاتا ہے. جس طرح گندم کی فصل کو کیڑا لگنے سے محفوظ رکھتا ہے، جس طرح گندم کی فصل کو بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے، جس طرح گندم کی فصل کو پرندوں سے محفوظ رکھتا ہے، جس طرح اس بیماری سے اور مختلف طریقے سے اس فصل کے اندر جو خرابی پیدا ہونے سے جو عنصر جو درمیان میں آنے والا سب سے جو انسان حفاظت کر کے لے کر کے چلتا ہے، اسی طرح انسان کی روح کو اللہ نے ایک خاص مدت کے تک کے لیے جسم میں رکھا ہوا ہے. اس وقت دیکھنا ہے کہ انسان اپنی روح کو کس طرح سے لے کر کے چلتا ہے کہ کہیں گناہوں کا کیڑا تو اس میں نہیں لگ جاتا ہے، کہیں زنگ جو ہے گناہوں کا تو نہیں آ جاتا ہے، کوئی بیماری تو اس کے اندر نہیں آ جاتی. یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی عمر کی فصل میں کوئی کیڑا نہ لگنے دے، کوئی جو ہے وہ روح کے اندر گناہوں کا زنگ نہ آنے دے، بلکہ انسان محفوظ طریقے سے اپنی جس طرح فصل کو لے کر چلتا ہے اپنی روح کو اپنی زندگی میں لے کر کے چلے، اور جو روح کو اپنی کامیاب زندگی لے کر کے چلے گا وہی اللہ کی بارگاہ میں پاک و پاکیزہ ہو کر کے آئے گا. یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو کتنا پاک و پاکیزہ رکھتا ہے، وہی آزمائش کے لیے انسان کو بنایا گیا. اللہ کو یہی دیکھنا ہے کہ انسان کتنی اپنی روح کو پاکیزہ کر کے لے کر آتا ہے اور اس کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے کس طریقے سے بچاتا ہے. اس لیے انسان کا فریضہ ہے گناہوں سے بچا کے روح کو لے کر کے چلے، یہی سب سے اہم وظیفہ ہے. اس لیے پروردگار عالم ہم سب کو گناہان کبیرہ و صغیرہ سے دور فرمائے، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرمائے، آئندہ بھی گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، نسلاً بعد نسل ایسی اولاد عطا فرمائے جو روز قیامت تک امام زمانہ علیہ السلام کے سچے سپاہی قرار پائے. پروردگارہ حوزات علمیہ کی حفاظت فرما، مراجع اعظام کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی ایران و عراق و لبنان و بحرین و فلسطین کی حمایت فرما. ہم سب کو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا سپاہی قرار دے دے، ان کے آوان و انصار میں شامل کر کے جام شہادت نصیب فرما.